سر قبضے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وہ تو غزہ پر قبضے کا جو ہے وہ پلان بنا رہے ہیں اب۔ ہاں، آج میں صبح اٹھا اور خبریں میں نے لگائیں، نیتن یاہو سے ملاقات اور ٹیلی ویژن آن کیا تو وہاں ٹرمپ اور نیتن یاہو جو تھے ہاں جی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، مشترکہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، ٹرمپ نے، کہ غزہ جو ہے وہ بھائی اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ اس کے جو وہاں کے شہری ہیں نا ان کو دوسرے علاقوں میں بسایا جائے، اور پھر یہ کہ ہم اس پہ امریکہ جو ہے وہ اپنا جھنڈا گاڑ دے گا، امریکہ اس علاقے پہ قبضہ کر لے گا، اور پھر وہاں پھر کہا کہ ہم وہاں روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ اور پھر اس پہ دونوں نے، نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے حماس کی سرکوبی کے بارے میں انہوں نے صلاح مشورہ کیا ہے، گویا حماس کو وہ کسی صورت برداشت کرنے پر یا تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ حماس کا تو سر رد عمل آ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک تو مزے کا خیز بیان ہے، غیر معقول ہے، خطے میں آگ بھڑکانے میں یہ بیان کردار ادا کر سکتا ہے۔ خالد قدومی صاحب جو ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ حماس کا رد عمل آ گیا، سعودی عرب نے کہہ دیا، ہاں جی، اور اس کے بعد آسٹریلیا نے کہہ دیا، وہ بھی ساتھ کرنے کو دھچکا لگا ہے، لہر دوڑ گئی ہے، اقوام متحدہ کا رد عمل آ گیا، اور کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دوسری سرزمین پہ آپ کیسے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، کیسے وہاں جا کے قبضہ کر لیں گے، کیسے وہاں کے رہنے والوں کو۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں سے کسی دوسری جگہ بسانا ہے تو اسرائیل کے جو صہیونی ہیں ان کو بسائیے کہیں جا کے، ان کو امریکہ میں آباد کر، ان کو امریکہ میں آباد کر لے جا کے، گرین لینڈ بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ زبردستی لا کے ان کو یہاں بسایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ بات کہی ہے کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل قبول نہیں ہوگا، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا اور یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا۔ تو بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے عزائم تو سامنے آ گئے ہیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اب یہ ایک نئی کشمکش شروع ہو جائے گی۔ سر لیکن ایک روز یعنی پیر کے روز انہوں نے بیان دیا ٹرمپ نے کہ غزہ میں طویل مدتی امن برقرار رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو کیوں نہیں مطلب یعنی کہ وہ گارنٹی دے پا رہے؟ کیا مطلب وہ ظاہر ہے جس طرح وہ اسرائیل کے جو بیانات آ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھئی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حماس اس کا قلقامہ ہو جائے وہاں سے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ وہ کہتے تعمیر نو نہیں ہوگی، کھنڈر بن چکا ہے، بستی کا ملبہ صاف کریں گے اور اپنا جھنڈا گاڑ لیں گے۔ وہ وہاں یا مصر میں بھیج دیں یا اردن میں بھیج دیں فلسطینیوں کو، حالانکہ وہ پہلے مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا منصوبہ ہے، اب دیکھیں اس کے اوپر یعنی کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے ان کے یہ بھی ہے، وہ ایک ان کی تو معاملہ یہ ہے نا کہ ایک بعض اوقات بڑی شدت کے ساتھ وہ ایک موقف پیش کرتے ہیں، پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں۔ اگر میرا خیال ہے کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں اور خاص طور پہ جو عرب ریاستیں ہیں، اگر وہ سختی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہیں تو ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے نظر ثانی پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس سے جو وقت گزرے گا دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، لیکن بہرحال ایک مشکلات تو پیدا ہوئی ہیں۔ سر وہ جو ایک پلان بن رہا تھا یا جو ان کی خواہش تھی کہ جی یہ سب کچھ ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر ہم اسرائیل اور سعودی عرب کو آپس میں یعنی کہ جوڑ لیں گے، ابراہیمی معاہدے میں ظاہر ہے وہ شامل کر لیں گے، اس بیان کے بعد اور رد عمل کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب جو ہے بس دوسرے عرب ممالک ہیں، دیکھیے مسلمان ممالک ہیں، اگر دو ریاستیں قائم ہو جائیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا جائے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل جائیں تو ہم خوش، ہمارا خدا خوش، اسرائیل بھی رہے اپنی جغرافیائی حدود میں اور فلسطینی بھی رہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے۔ تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا جو ہے وہ عالم اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ اب تو اس بات پہ تقریباً اتفاق رائے ہے کہ دو ریاستیں جو ہیں ان کا وجود برداشت کیا جائے اور دو ریاستی حل جو ہے وہی حل ہے، فلسطینی اپنی جگہ رہیں اور اسرائیلی اپنی جگہ رہیں۔ لیکن اگر یہ ظلم ہوگا کہ فلسطینی علاقوں پہ قبضہ ہے، اس کا قبضہ نہیں چھوڑنا ہے اور اسرائیل کو اپنی حدود سے آگے بڑھ کر اپنا تسلط قائم کرنا ہے، اور یا
جو فلسطینی ہیں ان کو وہاں رہنے نہیں دینا ہے تو پھر تو تنازع جو ہے وہ موجود رہے گا۔ سر ایسے میں جلتی پہ تیل کا کام کہ وہ ملاقات میں ان کو پیجر، گولڈن پیجر تحفے میں جو ہے وہ دیتے ہیں ٹرمپ کو، یعنی جو پھٹا تھا جی ہاں لبنان میں جو جس سے ٹرمپ لوگ صاحب ذرا ہلاکتیں ہوئی سنبھال کے استعمال کریں۔ نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے ایسا خدا معلوم کسی غصہ آئے تو پھاڑی دیں۔ سر ایک بریک لیتے ہیں۔ ایران پہ بھی غصہ ہے، انہوں نے کہا ایران کو بھی ہم ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے اور ایران کا بھی کلا کما کر کے رہیں گے۔ تو ایک بڑی ایک عجب انہوں نے آج اپنے عزائم کا کو آشکار کیا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ چلیں